بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہر ہفتے آپ سے مختصر اصلاحی نشست کا انعقاد ہوتا ہے، آج بھی اسی سلسلے کی نشست ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ترک کر دو، چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی۔ اور دوسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ ہم عام طور پر اخلاق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا تعلق صرف گفتگو سے ہے، بات چیت سے ہے، کسی سے ہنس کر مسکرا کر بات کر لینا، یہ اخلاق ہے۔ یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، کامل اخلاق اسے نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ کسی سے انسان خندہ پیشانی سے پیش آئے، اچھے انداز سے پیش آئے، یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ باقی کامل اخلاق کی اصلاح کب ہوگی؟ جب انسان اپنے اندر موجود تمام رذائل کی اصلاح کر لے۔ جھوٹ بولنا یہ بھی بد اخلاقی میں آتا ہے، خیانت کرنا یہ بھی بد اخلاقی میں آتا ہے، گالم گلوچ کرنا یہ بھی بد اخلاقی میں آتا ہے، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا یہ بھی بد اخلاقی میں آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس میں شامل ہیں؟ یہ بد اخلاقی میں شامل ہے۔ آپس میں اختلاف کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا، یہ سب بد اخلاقی کی صورتیں ہیں۔ خوش اخلاقی عام طور پہ ہم صرف تصور کرتے ہیں، یا ہمارے ذہنوں میں خوش اخلاقی کا تصور اتنا ہے کسی سے ہنس کے بات کر لی، یعنی سچ بولنا یہ خوش اخلاقی ہے، امانت داری کا ثبوت دینا، امانت و دیانت کا یہ خوش اخلاقی ہے، وعدہ کر کے پورا کرنا یہ خوش اخلاقی ہے، اپنے زبان کی ہر قسم کی لغویات اور فضولیات سے حفاظت کرنا یہ خوش اخلاقی ہے۔ ہم اور آپ طلبہ ہیں، آپ دین پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے طلبہ ہیں۔ اگر میں طالب علم ہونے کے باوجود اپنے ساتھیوں سے بدتمیزی کروں، ان سے بد اخلاقی سے پیش آؤں، گالم گلوچ کروں، لڑائی جھگڑا کروں، تو پھر میرا یہ علم کا حاصل کرنا یہ بیکار ہے، یہ کارآمد نہیں ہے میرے لیے۔ کیا میرا علم مجھے اخلاق نہیں سکھا رہا؟ میں حافظ قرآن بن رہا ہوں، میں ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہوں، یا میں اسکول کا طالب علم ہوں، یا کسی بھی شعبے کا طالب علم ہوں، لیکن میرے بات کا انداز خراب ہے، غلط ہے، اپنے طلبہ ساتھیوں سے بھی درست نہیں ہے بات کرنے کا انداز۔ اگر میری زبان صاف نہیں ہے، میری زبان پہ گالیاں ہیں، بعض بچوں کی شکایت آتی ہے نا، یہ اخلاق ہم کہاں سیکھیں گے؟ انسان کی بچپن کی تربیت گاہ ہوتی ہے اس کے والدین، ماں باپ۔ اگر وہاں اس نے تربیت نہیں سیکھی، وہاں اس نے اخلاق نہیں سیکھے، پھر دوسرے نمبر پر بعد میں جہاں وہ زیر تعلیم ہے وہ اس کی تربیت گاہ ہے،
لیکن بن سکتا ہے، بدنامی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اب آپ میں سے ہر ایک خود فیصلہ کر لے کہ آپ کو اپنے والدین، اساتذہ، اپنے مدرسے، اسکول کی نیک نامی کا ذریعہ بننا ہے یا بدنامی کا ذریعہ بننا ہے۔ اگر مدرسے اسکول سے نکلنے کے بعد باہر گلی میں لڑائی جھگڑا کر رہا ہوں، میں دوسرے بچے کو گریبان سے پکڑ رہا ہوں، میں اس کو تھپڑ مار رہا ہوں، میں اس کو گھونسا مار رہا ہوں، میں لڑائی جھگڑا کر رہا ہوں، یہ نیک نامی کا باعث بن رہا ہوں یا بدنامی کا باعث بن رہا ہوں؟ بدنامی کا باعث۔ باہر لوگ دیکھیں کہ بھئی یہ جو بچے ہیں نا اس مدرسے کے، کی تربیت صحیح نہیں ہے، ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی، ان کے استاذوں نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی ہے، غلط عمل، غلط حرکت میں کر رہا ہوں اور بدنامی کا باعث اپنے والدین، استاذوں کے لیے میں بن رہا ہوں۔ ان چیزوں کی خدا کے لیے اصلاح کر لیں۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ طالب علم ہیں تو پھر طالب علم بن کر رہے ہیں، شیطان بن کر نہیں رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طالب علم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو طلب علم میں نکلا ہو، طلب علم، علم کی طلب میں نکلا ہو۔ تو علم کی طلب میں جب انسان نکلتا ہے شیطانت نہیں ہوتی اس میں۔ صحیح بیٹھ جائے، الٹی پالتی نہیں مارے، بالکل طلب علم میں رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ طالب علم ہیں، طالب علم ہے تو پھر طالب علموں والے اعمال بھی ہونے چاہیے، شیطانی اعمال سرزد نہ ہو۔ اور ادب کا سیکھنا یہ علم کے سیکھنے سے بھی مقدم ہے، علم کے سیکھنے سے بھی مقدم ہے ادب کا سیکھنا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بے ادب محروم شد از فضل رب، کہتے ہیں بے ادب انسان اللہ پاک کے فضل و کرم سے بھی محروم رہتا ہے، اللہ پاک کی مہربانی بھی اس پہ نہیں ہوتی جس میں ادب نہیں ہوتا۔ تو ادب بہت بڑی صفت ہے، بے ادب بن کر زندگی مت گزارے، بالکل ایک شتر بے مہار کی طرح آزاد ہو کر کہ جو چیز زبان پہ دو لفظ آ رہا ہے وہ آپ نکال رہے ہیں، جس چیز کو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا، بھاگم دوڑ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحیح با اخلاق طالب علم بن کر رہیں، اپنے اخلاق کی اصلاح کر لیں، بے اصلاح بن کر نہ رہیں، بے ادب بن کر زندگی نہیں گزاریں، ورنہ آئندہ عملی زندگی جب آئے گی تو یہ بات یاد رکھیں کہ پھر عملی زندگی میں آپ دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ اور بعض مرتبہ انسان بدعملی والی یا بے ادبی والی طالب علمی کی زندگی جب گزارتا ہے تو علم سے محروم بھی رہ جاتا ہے۔ یہ فیصلے تو اللہ پاک کرتے ہیں نا، اس لیے یاد رکھے بے ادبی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو واقعی حافظ قرآن بننا ہے، عالم دین بننا ہے، آپ کو اپنے ہر عمل میں ادب شامل کرنا ہوگا، ہر عمل کے اعتبار سے اخلاق کو درست کرنا ہوگا، چاہے وہ اٹھنا بیٹھنا ہے، بیٹھنے کا بھی اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ اب میں طالب علم ہوں، میں بیان میں بیٹھا ہوں، میں سبق میں بیٹھا ہوں، لیکن میں ایسے آرام سے جو ہے چہار زانو آلتی پالتی مار کے، یہ ادب کی حیت نہیں ہے سبق میں یا بیان میں بیٹھنے کی۔ دو زانو ہو کے بیٹھے، یا جس طرح طلبہ بیٹھتے ہیں کہ ایک پیر بچھا کے ایک کھڑا کر کے اس طرح بیٹھے، اسی طرح استاذوں کے سامنے بیان میں سبق میں ادب کے ساتھ بیٹھے۔ آپ کو جو یونیفارم دیا گیا ہے، جس کی ہدایت کی گئی، وہ پہن کر آئے۔ یہ سب باتیں اصولوں میں بھی آتی ہے اور ادب کے زمرے میں بھی آتی ہے کہ کون سا طالب علم کتنا مان کر چلنے والا ہے۔ ایک تو ایسے وقت گزاری ہے، اگر میں وقت گزاری کے لیے آیا ہوں، ٹائم پاسنگ کے لیے، تو پھر مستقبل کوئی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، پھر یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن اگر میں صحیح طالب علم بن کر آیا ہوں اس نیت سے، اور آئندہ بھی میرا ارادہ ایک معاشرے میں ایک کارآمد فرد بننے کا ہے، دین کا خادم بن کر رہنے کا ہے، کہ اللہ پاک مجھ سے دین کی صحیح خدمت لے لے، اس کے لیے آپ کو صحیح طالب علمی بھی کرنی ہوگی، طالب علمی بھی صحیح کرنی ہوگی۔ دنیا جہاں کے مشغلے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، کبھی ایک جگہ گھوم رہے ہیں، کبھی ایک جگہ ہے، کبھی ایک جگہ زندہ آباد مرد آباد ہے، کبھی کس عمل میں، کبھی کس عمل میں، اور میں طالب علم بھی ہوں۔ طالب علمی کے ساتھ دوسری چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ہمارے استاذ محترم، ہمارے شیخ
حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمیشہ بیان میں فرماتے تھے کہ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. اور حضرت فرماتے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ علم بڑا بخیل ہے، یہ علم بہت بخیل ہے. کیا مطلب بخیل ہے؟ یہ اپنے آپ کا تھوڑا سا بھی حوالے نہیں کرتا کسی کو جب تک کہ وہ انسان پورا کے پورا اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کر دے. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. علم اپنا تھوڑا سا بھی حصہ تمہیں نہیں دے گا جب تک تم پورے کے پورے اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کر دو. اور آج میں چاہتا ہوں کہ میں طالب علم بھی بنوں، میں چاہتا ہوں کہ میں ادھر ادھر کے کاموں میں بھی رہوں، میں سیاست میں بھی اچھا خاصا حصہ لے لوں، میں دنیا جہاں کے دوسرے مشغلوں میں بھی رہوں، جا کے دکان میں بھی بیٹھوں، بازاروں میں بھی گھوموں، ادھر ادھر بھی گھوموں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں طالب علم بھی کہلاؤں. تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. طالب علمی کے زمانے میں آپ کو اپنے باقی تمام مشاغل یکسر ترک کرنے ہوں گے، تب کہیں جا کر علم کا کچھ حصہ آ سکتا ہے، ورنہ نہیں آ سکتا. میں صاف فارض کر رہا ہوں یہاں پر. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں دوسرے کام دھندوں میں بھی رہوں اور طالب علم بھی بنوں، حافظ بھی بنوں، عالم بھی بنوں، این خیال استو محال استو جنو. اسی طرح ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ دوستیوں کا مرض جس طالب علم میں ہوگا اس کو علم نہیں آ سکتا. دوستی یاری کا مرض یہ بہت خراب چیز ہے. تو میں اگر یہ چاہ رہا ہوں کہ میں دوستیوں میں بھی دن بدن اضافہ کروں، کلاس کے دوست الگ ہو، محلے کے دوست الگ ہو، علاقے کے دوست الگ ہو، مارکیٹ کے دوست الگ ہو، فیس بک کے دوست الگ ہو، اور دن بدن میں تعداد بھی گن رہا ہوں کہ اتنا اضافہ فرینڈ لسٹ میں ہو رہا ہے، تو اس میں تو ہوگا لیکن علم میں آپ گرتے جائیں گے، آپ کی تنزلی ہوتی جائے گی علم کے اعتبار سے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. یکسو ہو کر علم حاصل کریں گے تمام مشاغل کو ترک کر کے، تب جا کر عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے یا اپنے مقصد کو حاصل کریں گے. ہاں جب آپ عالم بن جائیں، آپ علم سے فارغ ہو جائیں، رسمی علم سے، پھر آپ کے لیے میدان آزاد ہے. جس میدان میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کریں. لیکن اس وقت آپ طالب علم ہیں، آپ کی ساری توجہ سبق کی طرف ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب انشاءاللہ محنت کے ساتھ پڑھیں گے نا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.